بڑا عظیم اجتماع ہے کہ جس میں ہم نے پوری شرح و بس کے ساتھ، پوری اہتمام کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ قربانی اور اس پر جو ضروریات قربانی ہیں گفتگو سنی ہے۔ یہ بڑی اہم چیزیں ہیں، ہمیں انہیں ذہن نشین کرنا ہے اور ذہن نشین کر کے اس عمل کو زندہ کرنا ہے۔ قرآن حکیم کے ان تمام احکامات کو قائم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ آج ہمارے درمیان قربانی کے جب دن آتے ہیں تو ایک وسوسہ پھیلایا جاتا ہے کہ جی اتنی قربانی کر کے اتنے پیسے خرچ کر دیے جاتے ہیں، اتنا زیادہ گوشت تو استعمال نہیں ہو سکتا، تو کیوں نہ ہم کسی یتیم بچی کی شادی کرا دیں، کیوں نہ ہم کسی کو گھر بنا کر دے دیں، کیوں نہ ہم کوئی فلانا کام کر لیں تاکہ پیسوں کا ضیاع نہ ہو۔ یہ وسوسہ ہے، یہ شیطانی عمل ہے۔ یہ سوسائٹی میں ایسے لوگ قرآن پڑھ کر ایسی باتیں کریں گے آپ کے سامنے کہ ہم قرآن والے ہیں، ہم آپ کو قرآن سے یہ بات سمجھا رہے ہیں۔ تو قرآن حکیم ہمیں رہنمائی دیتا ہے کہ دین اور دین کے جو مقاصد ہیں انہیں اس میں عمل کی بنیاد کو درست کرنا، طریقہ کار درست اختیار کرنا، راستہ صحیح اپنانا یہ کتنا ضروری ہے۔ قرآن حکیم یہ بات سمجھاتا ہے سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض، یعنی یہ جو میری آیات ہیں، یہ اللہ کے جو احکامات ہیں، انسان ان پر عمل اس وقت کر سکتا ہے جب ان احکامات کی محبت اس کے دل میں موجود ہو، عظمت ہو، اور اپنے آپ کو تکبر سے، فخر سے، غرور سے نکالے کہ میں بڑا ہوں۔ بڑی ذات تو اللہ کی ہے۔ جب انسان متکبر بنتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو سب سے پہلی سزا یہ دیتا ہے کہ اس کے دل و دماغ سے اللہ کی آیات نکل جاتی ہیں۔ جب آیات نکل جائیں گی تو عمل کیسے آئے گا؟ جب ایک آیت ہی بندے کو یاد نہیں ہے تو اس آیت پر عمل کیسے اس کے ذہن میں آئے گا؟ اس لیے انسان جب متکبر بنتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، تو پھر اس کا نتیجہ یہی پیدا ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھو ایک زمانہ آئے گا لوگ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں گے، تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے، بڑی خوبصورت جگہ بنا کر نعمتیں ان کے پاس ہوں گی، اور وہ جو ہے کہیں گے ہمیں اللہ کا قرآن کافی ہے، ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ فرمایا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، یاد رکھو میں قرآن بھی لے کر آیا ہوں اور قرآن کی مثل بھی لے کر آیا ہوں۔ وہ حدیث رسول اللہ ہے جو آپ نے ابھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے قلوب و اذہان سے، ان کے اعضاء اور جوارح سے اس عمل کو چھین لیتا ہے جو اللہ کے دین میں تکبر کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اب ان کی حالت کیا ہو جاتی ہے؟ جب کوئی خیر کی بات دیکھیں گے لا یؤمنوا بہا، اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اچھی بات پر ایمان نہیں لائیں گے، حق و صداقت کو قبول نہیں کریں گے، اور کس چیز کو قبول کریں گے؟ اگر ان کے سامنے ہدایت کا راستہ آ جائے، وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، ہدایت کا راستہ آ جائے اس کی اتباع نہیں کریں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، جب ان کے سامنے الغی ضلالت کا راستہ آئے گا اس راستے کے پیچھے چلنا شروع کر دیں۔ اب تکبر جب پیدا ہوا
دین میں اپنی رائے اختیار کی، اپنی خواہش کو شامل کر لیا، اپنی مرضی کو شامل کر لیا، نتیجہ کیا پیدا ہوا؟ اللہ کی آیات نکل گئی۔ جب آیات نکلی تو عمل بھی نکل گیا۔ اب ان آیات سے عمل نکلا، آیات نکلی تو ان پر ایمان بھی چلا گیا۔ جب ایمان چلا گیا تو اب اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اللہ کی آیات اور اللہ کے احکامات اور صراط مستقیم اور صحیح راستہ، وہ راستہ ان سے گم ہو گیا۔ تو اس لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہدایت کا راستہ کون سا ہے، صراط مستقیم کون سا ہے۔ اس ہدایت کے راستے کے محافظ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام ہوتے ہیں، ہدایت کے راستے کے محافظ ہیں اللہ کے نبی۔ پھر اس ہدایت کے راستے کے محافظ ابو بکر صدیق ہیں، اس ہدایت کے راستے کے محافظ صحابہ ہیں، اس ہدایت کے راستے کے محافظ اہل البیت ہیں، رسول اللہ کا خاندان ہے جس نے اس ہدایت کے راستے کی حفاظت کی۔ اور پھر ان لوگوں کے بعد اس ہدایت کے راستے کو سنبھالنے والے، اس کی حفاظت کرنے والے وہ علماء ربانیین ہیں، اولیاء اللہ کی جماعت ہے، جنہوں نے سبیل الرشد کو قائم کیا، خود اس پر چلے، سوسائٹی کو اس پر چلایا۔ تو یہ جو علماء، ہر دور کے حق کے علماء جنہوں نے اپنے اپنے دور میں کردار ادا کیا ہے، وہ سارے ہدایت کے راستے پر تھے۔ کتنے بزرگوں کی باتیں ابھی آپ کے سامنے حضرت شیخ الحدیث صاحب نے کی ہیں۔ آج ہم اس ہدایت کے راستے سے کیسے قائم ہوں گے، جڑیں گے کیسے؟ اس کی ضرورت ہے کہ ہم خود ہدایت کے راستے کے ساتھ جڑ جائیں، اور وہ ہدایت کا راستہ صراط مستقیم وہ آج آپ کو ان اہل الحق سے ملے گا۔ تو یہ ادارہ جامعہ خادم علوم النبوہ، جسے اس کی بنیاد رکھنے والے سارے اہل العلم اولیاء اللہ کی جماعتیں ہیں جنہوں نے یہاں کردار ادا کیا، اور گزشتہ 30 سال سے جب سے ہم دیکھ رہے ہیں، اور اس سے پہلے ہمارے والد گرامی حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب نور اللہ مرقدہ، کہ اس دور میں بھی ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ یہاں ہمارے اس علاقے میں تشریف لاتے، ہمارے والد گرامی ان کے پاس، اور ان کے ذریعے سے یہاں لوگوں کو ہدایت ملتی۔ تو الحمدللہ یہ تسلسل قائم ہے، یہاں یہ ادارہ دین کی خدمت میں مصروف ہے، یہاں قرآن حکیم حفظ القرآن کی کلاسیں چل رہی ہیں، یہاں ناظرۃ القرآن کی کلاسیں چل رہی ہیں، یہ سبیل الرشد ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، جہاں علماء دین پڑھ رہے ہیں، جہاں انہیں اخلاق سکھائے جاتے ہیں، جہاں انہیں دین کی پوری جامعیت سکھائی جاتی ہے، انہیں دین کا پورا شعور دیا جاتا ہے، اور ان کے دل و دماغ سے فرقہ واریت کو نکالا جاتا ہے کہ ہم فرقے کی جنگ میں الجھ کر اپنی صلاحیتوں کو، جوانی کو ضائع نہ کریں۔ الحمدللہ یہاں جڑنے والے سارے لوگ پچھلے سارے دوروں میں جتنی پریشانیاں آئیں وہ ان سے محفوظ رہے۔ کیوں محفوظ رہے؟ کہ یہاں سے انہیں سبیل الرشد، صحیح راستہ ملا، نہ ان کا مال ضائع ہوا، نہ ان کی جان ضائع ہوئی، نہ ان کی عزت و آبرو کو نقصان پہنچا، نہ ان کی نسلیں برباد ہوئیں، محفوظ ہو گئی ساری، کیونکہ یہاں سے انہیں صحیح تعلیم دی گئی۔ آج بھی اس کی بڑی ضرورت ہے، یہ فتنے کا دور ہے، یہ آزمائشوں کا دور ہے، یہ نسلوں کی تباہی کا دور ہے، یہ سوشل میڈیا کا دور ہے۔ اس دور میں اگر ہم خود اور اپنی نسلوں کو ان اہل الحق اور سبیل الرشد کے اس راستے پر چلانے کے لیے نہیں لے کر آئیں گے، ہم ان کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ ہمارے پاس ان کی حفاظت کی کوئی تدبیر نہیں ہے، ہمارے پاس ان کی حفاظت کا کوئی لائے عمل نہیں ہے، کوئی دستور نہیں ہے، کوئی منشور نہیں ہے کہ ہم اپنی نسل نو کو محفوظ کر سکیں۔ وہ تبھی ہوگا کہ جب ہم ان کو یہاں لے کر آئیں، وہ یہ دین، اس کے اخلاق، اس کی تعلیمات، ان کے علوم اور اس کی جامعیت اور ان ساری چیزوں کو سیکھیں۔ الحمدللہ پورے ملک میں
دنیا بھر میں یہاں سے جانے والے لوگ اپنی اپنی جگہ پر کردار ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں کبھی بھی شکایت نہیں آئی کہ آپ کا فلاں آدمی فلاں جگہ پر کام کر رہا تھا، اس نے یہ خرابی کر دی۔ یعنی گزشتہ 30 سالوں سے جتنے لوگ یہاں سے فارغ ہو کر گئے، علم حاصل کر کے گئے، نور نبوت اپنے قلوب و اذہان میں بٹھا کر گئے، انہوں نے جا کر اپنی اپنی جگہوں پر کام کیا، کردار ادا کیا، وہاں انہوں نے ادارے کھڑے کر دیے، وہاں انہوں نے تعلیم کھڑی کی، اخلاق پیدا کیے، علوم پھیلائے، اور کہیں سے بھی کبھی شکایت ہمیں نہیں ملی کہ آپ کے ان مولانا صاحب نے فرقہ واریت بیان کی تھی، اس نے کوئی نفرت کی بات کی تھی، کوئی غلط بات بیان کی تھی۔ گزشتہ دنوں مسجد عائشہ میں ہمارے واکنڈ میں، میں بھی یہاں کا طالب علم پڑھ کے گیا ہوں، وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو کوئی گفتگو ہو گئی، کوئی بات چلی، تو ان کو میں نے کہا بھائی ہمارے جتنے بھی بیانات ہوتے ہیں وہ سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، آپ ان تمام کو سنیں، ایک لفظ، ایک تقریر نہیں، ایک لفظ نکال کر لائیں جو اللہ کے نبی کے احکامات کے خلاف ہو، صحابہ کے، اہل البیت کے وہ اجماعی جو عقائد ہیں ان کے خلاف ہو، اولیاء اللہ کے کسی عقیدے کے خلاف ہو، ایک لفظ نکال کر لائیں، جوتی آپ کی سر میرا، نکال کر لاؤ، میں نے پورا قرآن درس دیا ہے، ایک لفظ تلاش کر کر لاؤ۔ تو یہ کیا ہے؟ اس سے کہتے ہیں سبیل الرشد۔ جب کوئی نسل یہاں آئے گی اس کے اندر یہ خوبی پیدا کی جائے گی۔ میں یہاں نیچے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا، پرانی بات آپ کو سنا رہا ہوں، کوئی 10-12 سال پہلے کی بات ہے۔ دفتر میں بیٹھا ہوا تھا تو 2-3 سکھ برادری کے لوگ جو ہیں وہ یہاں آئے۔ جب ان کی بیساکھی ہوتی ہے تو یہ کثیر تعداد میں آئے ہوتے ہیں، وہ نیچے آئے تو بچے نیچے حفظ والے پڑھ رہے تھے، کلاس میں بیٹھے ہوئے تھے، اور میں کسی کام کے لیے دفتر میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو وہ بچے اٹھ کر بھاگ کر جو ہے نا وہ باہر آئے ان کی طرف۔ تو چونکہ دفتر ہمارا بالکل سیڑھیوں کے سامنے ہے تو نیچے سے جو بندہ اوپر سے نیچے آتا ہے اور ادھر سے ادھر ہوتا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے۔ تو جیسے ہی وہ نیچے آئے تو میں ان کو بھی دیکھ رہا تھا، بچے بھاگ کے باہر نکلے، میں ان کو بھی دیکھ رہا تھا، میں نے بیل بجا دی۔ وہ جو بچے بھاگ کر ادھر جا رہے تھے انہوں نے ٹرن لیا اور واپس دفتر میں آ گئے۔ میں ان کو بٹھا لیا، میں نے کہا کدھر جا رہے ہو؟ کہتے ہیں سکھ آتے ہیں۔ میں نے کہا سکھ کون ہوتے ہیں؟ کہتے ہیں کافر ہوتے ہیں۔ میں نے کہا کافر ہونے کے بعد کون ہوتے ہیں؟ اب وہ سوچنے لگے۔ میں نے کہا انسان نہیں ہوتے؟ کہتا ہاں انسان ہوتے ہیں۔ میں نے کہا اس کے بعد یہ یہاں کے ہیں یا باہر سے آئے ہیں؟ کہتے ہیں باہر سے آئے ہیں۔ میں نے کہا جو باہر سے آئے وہ کون ہوتا ہے؟ اب وہ بچے تھے، چھوٹے بچے تھے، حفظ کر رہے تھے جیسے یہ بچے آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ میں نے کہا کیا جو بندہ باہر سے آئے مہمان نہیں ہوتا؟ کہتا ہاں مہمان ہوتا ہے۔ میں نے کہا جو اللہ کے نبی نے کیا بات ارشاد فرمائی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اپنے مہمان کی عزت کرے۔ وہاں اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا کہ مہمان مسلمان ہو تو اس کی عزت کرے، کافر ہو تو اس کی عزت نہ کرے۔ فلیکرم ضیفہ، مہمان کی عزت اللہ اور آخرت پر ایمان کا نتیجہ پیدا ہونا چاہیے۔ تو میں نے کہا کیا ہم ان آنے والے مہمانوں کی عزت و تکریم کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے؟ کہتے ہیں کرنی چاہیے۔ میں نے کہا اب آپ جا کر ان سے پوچھیں کہ یہ یہاں کیوں ہیں، ان کی کیا ضرورت ہے، ان کو ضرورت کیا ہے۔ اب وہ گئے، انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا جی ہمیں واش روم جانا ہے۔ میں نے کہا ہم ان کو راستہ دکھاؤ کہ ادھر سے آگے جائیں، گلی موڑیں، آگے جا کر واش روم میں لے کر جاؤ ان کو۔ تو بچے کو اس کے قلب میں نفرت پیدا کرنا یا اس کے دل میں محبت پیدا کرنا یہ استاذ کی ذمہ داری ہوتی ہے، کام ہوتا ہے۔ لیکن الحمدللہ یہاں ہر آنے والا وہ طالب علم محبت سیکھ کر جاتا ہے، نفرت سیکھ کر نہیں جاتا۔ ہر آنے والے سے اس کے دل میں محبت پیدا کی جاتی ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جب آپ کے پاس آئے آپ اس کی تعظیم کریں، تکریم کریں، عزت دیں۔ اگر میں ان کو کہوں نہیں ان کے خلاف جانب باتیں کر دوں، اس بچپن میں اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، اب ہمیشہ کے لیے اس کے دل میں یہ بات چلے گی اور مرتے دم تک یہی رہے گی۔ تو میرے دوستو یہ ہے سبیل الرشد، اولیاء اللہ یہ راستہ دے کر جاتے ہیں۔ آج اس کی بڑی ضرورت ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کا نا قبول فرمائے۔ آپ نے بڑی ہمت کی، نماز مغرب سے نماز عشاء تک بیٹھے اور پوری بات سنی۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو جو ہم نے سنی ہیں
ان پر ہمیں بہترین بدلہ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس کا اہتمام و التزام کریں کہ ہم ہر روز ایک بندے کو درس حدیث مبارکہ کی دعوت دیتے ہیں۔ آخری بات ہے، ہر